قسمت کے کھیل بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، انسان سوچتا کیا ہے اور وہ کیا جاتا ہے۔ عائشہ ناصر۔ خالہ نے ہیر کی تلاش میں بھانت بھانت کی لڑکیاں دیکھیں، خوب جوتیاں چٹکائیں، پیروں میں ورم آ گیا، کمر تختہ ہو گئی، لیکن کوئی لڑکی ان کی نگاہوں میں نہ جچی۔ کوئی چھوٹی ہوتی، کوئی موٹی، کسی کا قد آسمان سے باتیں کرتا ہو، کوئی سوکھی شاخ کی طرح دبلی پتلی، کوئی مٹیالے رنگ کی تو کوئی شلجم کی طرح پھیکی۔ گلی محلہ، آس پڑوس، خاندان بھر کی سب لڑکیاں دیکھ بھالے، لیکن کوئی ان کے نبیل کے ساتھ نہ جچی۔ ان کا نبیل تھا بھی تو لاکھوں میں ایک سمارٹ، خوش شکل، اعلیٰ تعلیم یافتہ، بس ذرا غیر مستقبل مزاج تھا۔ ایک نوکری کو لات مارتا، دوسری کو گلے لگا لیتا، پھر کچھ دن بعد دوسری سے بھی اکتا جاتا اور تیسری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا۔ وہ اپنے سوہنے گھبرو جون کے لیے چاند کا ٹکڑا لانا چاہتی تھیں، اور پھر یہ چاند انہیں انیلا کی صورت میں مل گیا۔ انیلا ان کے دور پرے کے چچا کی پوتی تھی، دو بھائیوں کی اکلوتی بہن، شکل و صورت اور تعلیم میں خاندان بھر کی لڑکیوں سے یکتا۔ اس کے ٹرک بھر جہیز نے خالہ کے چھوٹے سے گھر کو بھر کر رکھ دیا۔ شادی کے چند دن تو وہی روایتی تھے، دعوتیں، گھومنا پھرنا، سیر سپاٹے۔ انیلا روز تکنیک سے تیار ہو کر نبیل کا انتظار کرتی۔ نبیل آنے کے بعد کچھ دیر فریش ہوتا اور پھر دونوں آؤٹنگ کے لیے نکل جاتے۔ رات گئے جب ان کی واپسی ہوتی تو خالہ کے خراٹے گونج رہے ہوتے۔ الف نیلا گھریلو کام کاج میں کم ہی دلچسپی لیتی۔ خالہ کوئی کام کہہ دیتی تو مارے باندھے کر دیتی، خود سے کسی کام میں ہاتھ نہ ڈالتی۔ نہیں، اب اس کی حرکتیں کھٹکنے لگیں۔ ابھی کل کی بات ہے جب انیلا اور نبیل باہر جانے کے لیے انہیں خدا حافظ کہنے آئے تو وہ بول پڑیں، اے بہو، اب گھریلو کام کاج میں بھی دلچسپی لو، یہ کیا ہر وقت بنٹھن کر میاں کے ساتھ سیر سپاٹوں پر نکل جاتی ہو؟ نبیل تو چپ کا چپ ہی رہا، جبکہ انیلا بیگم کے منہ کے زاویے بگڑ گئے، پیر پٹکتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ رات کے کھانے کا بھی مکمل بائیکاٹ کر دیا، لیکن آخر کب تک بھوک ہڑتال کرتی؟ رات کو بھوک کے مارے پیٹ میں مرور اٹھنے لگے۔ صبح مونگ پھلائے ناشتے کی میز پر حاضر تھی۔ ناشتے کے بعد خالہ نے انیلا کے ذمے کچھ کام لگا دیے، جو مارے باندھے انیلا نے کر ہی لیے۔ دوپہر کو ایسی گہری نیند سوئی کہ خالہ کمرے کا دروازہ کھٹکا کھٹکا کر تھک گئیں۔ رات کو نبیل کے آنے پر ہی دروازہ کھلا۔ کچھ دنوں تو خالہ نے انیلا کی حرکتیں برداشت کی، پھر ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے انیلا کو کام چوری اور کاہلی کے تنے دینے شروع کر دے۔ انیلا بیگم کے سر پر لگی، پیروں پر بجھی۔ اب انہوں نے بھی خالہ کو دو بدو جواب دینا شروع کر دیے۔ اب خالہ کے چھوٹے سے فلیٹ میں وہ مرکہ آرائی ہوتی کہ لمان الحفیظ۔ آس پڑوس کے لوگ بھی ان لڑائیوں میں دلچسپی لینے لگے۔ دائیں طرف والی شبنم تو باقاعدہ لڑائیوں کا انتظار کرتی، جس دن لڑائی نہ ہوتی وہ تانک جھانک میں لگ جاتی کہ خیر تو ہے، ساس بہو کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ اس ساری صورتحال میں نبیل کی حیثیت ایک کٹ پتلی کی سی تھی، جس کی ڈوری کبھی ماں کے ہاتھ میں ہوتی تو کبھی بیوی کے ہاتھ میں چلی جاتی۔ ایک دن خالہ اور انیلا کے درمیان وہ مرکہ آرائی ہوئی کہ ساتھ والی شبنم کا بھی دل دہل گیا۔ انیلا نے اپنا بور یا بستر سمیٹا اور رکشہ کر کے میکے روانہ ہو گئی۔